کیوں نہ میں آپ کو شعبان کے مہینے کے وہ خاص اعمال آپ کو تعلیم کروں جو ہمارے بزرگوں نے بالخصوص ماہ شعبان میں کیے. یہاں تک کہ اگر میں اپنے پیر و مرشد اپنے میاں حضور کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ خود ماہ شعبان میں اس عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے ہم کو، اور وہ خود بھی یہ عمل کیا کرتے تھے. ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ جو ماہ شعبان میں کیا جاتا ہے، اور ایسا عمل کہ جو صرف اور صرف 2 آیات پر مشتمل ہے، کہ جس کو ماہ شعبان میں کر لینے سے انسان پورا سال اپنی ہر مراد کو پاتا ہے. یقین نہ آئے تو آپ ماہ شعبان کے مہینے میں صرف یہ اعمال کر لو، صرف 2 آیت کا عمل کر لو، اور پورے سال تم جو مراد کرو گے، جو تصور کرو گے، جو سوچو گے، رب تعالیٰ تمہیں اس ماہ شعبان کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی. صرف قرآن کی 2 آیات کا عمل، اور اتنا مختصر عمل ہے یہ کہ اس عمل کو کر لینے سے اس ماہ شعبان کی برکتیں بھی آپ کو ملتی ہیں، اور جو آپ کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے ماہ شعبان میں، تو جو تبدیل ہوتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص اس عمل میں ہوتا ہے ماہ شعبان کے، جو وہ عمل کرنے کے بعد جو دعا کرتا ہے نا رب تعالیٰ سے، فرشتے اس کو تحریر کر لیتے ہیں، اور پھر پورے سال وہی ہوتا ہے کہ جس ماہ شعبان کے دنوں میں وہ دعا کرتا ہے. اب وہ دعا اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتا ہے، اپنے دوست احباب کے لیے کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے، یا اپنے مریدین کے لیے کرتا ہے، یا اپنے شاگردوں کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں وہ معاملات کو تحریر کرنے کا حکم دے دیتا ہے، صرف اور صرف ان 2 آیات کی برکت سے. ان 2 آیات کا تعلق ماہ شعبان میں بہت خاص ہے، بہت گہرا تعلق ہے. ایسا تعلق کہ ماہ شعبان کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. جب آپ نے فرمایا کہ شعبان آپ کا مہینہ ہے، تو یقیناً جو حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ رحمت للعالمین ہیں. اس وقت تمام جہانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہ 2 آیت، اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. اور وہ قرآن کی 2 آیت ایسی آیت کہ ہر سلاسل میں، ہر خاندان میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت، اور جو مریدین کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس عمل کو لازمی جانتے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر آپ کی زندگی نامکمل ہے. کیونکہ ماہ شعبان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر آپ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر شعبان کے روزے رمضانوں کے اندر ملا دیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں اور ہے کہ اس مہینے کو شعبان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ ماہ شعبان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ. یاد رکھنا
کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں. ان کے لیے حضور نے فرمایا ہے، کیا فرمایا آپ نے، کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یعنی کہ بھلائیاں ہی بھلائیاں اس کے تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں. اور پھر وہ 2 آیات کا عمل جب آپ کرتے ہو، آپ محفوظ پتہ ہے کن کن چیزوں سے رہتے ہو. خاص کر ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے. یہاں تک کہ بزرگان دین ہمارے سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں، خود میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں وہ جو 2 آیتیں ہیں نا، وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ ایک آیت ہو گئی. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ 2 آیتیں ہو گئی. اب جس کو یہ آیت یاد نہیں ہے، ابھی ماہ شعبان میں ٹائم ہے، وہ آیت کو یاد کر لے. سورہ توبہ کی آیت کا جو یہ پہلا حصہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، کہ اور آیا ایک رسول جو تمہاری نفوس میں سے ہے، یعنی کہ تمہارے نفسوں میں سے، اور اس کو گنا گزرتی ہے وہ تکلیف جو تم اٹھاتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے بڑے حریص ہیں. اب امتی جو تکلیف اٹھاتا ہے، جو پریشانی اٹھاتا ہے، جس طریقے سے ایک بچہ ہے، وہ کسی بیماری میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، ماں کا دل کیسا تڑپ اٹھتا ہے، ماں کیسی بے چین ہو جاتی ہے، گھر والے کیسے بے چین ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں. بالکل یہی معاملہ امت اور ہمارے پیغمبر کا ہے کہ اس امت میں جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرتی ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کا جو ہے نا، یہ حصہ ہے رسالت کا، اور جو دوسری آیت ہے وہ ہے توحید. یعنی کہ یہ قرآن کی وہ 2 آیتیں ہیں کہ جس میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے. تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جن آیتوں میں توحید اور رسالت دونوں موجود ہوں، تو جب اس کا عمل ماہ شعبان میں کیا جاتا ہے تو انسان کم وقت میں جلد کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شعبان حضور کا مہینہ ہے اور یہ آیت بالخصوص حضور کی ذات پہ منسوب ہے. ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل شروع کرتا ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کتنا پڑھا جائے گا. تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل ماہ شعبان میں شروع کرتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ماہ شعبان میں حضور کی زیارت اس کو لازمی ہوتی ہے. یہ سورہ توبہ کی برکت ہے. اور پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یکم شعبان سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو شروع کرتا ہے، وہ پورے سال 365 دن کے اندر وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، محتاجگی سے، رزق کی تنگی سے، قرض کی ادائیگی سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ. یعنی کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہونا تو وہ اسی سال اتریں گے، اس عمل کی برکت سے. خالی اگر تمہارے اوپر کروڑوں کے قرضے ہوں، ملینز بلینز میں قرضے ہوں، اور اگر تم یہ عمل کرو اچھی نیت سے اور جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو ترتیب و طریقہ بتایا گیا ہے اس ترتیب و طریقے سے کرو، تو اس سال آپ کے تمام قرضے بھی اتر جاتے ہیں، اور پورا سال بندہ جادو سے محفوظ رہتا ہے، نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، آسیب، چڑیل، جن، خبیث، دیو، شیاطینی معاملات، ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے، پورے سال محفوظ رہتا ہے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادوگر اس شخص پہ اٹیک کرتا ہے، کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی وار کرتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے، تو وہ اس سال اس پہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتا. اس کا اثر پھر 1 سال کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر وہ اگلے سال بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس سال بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ آپ کی انشورنس ہے کہ آپ ماہ شعبان کے اندر صرف یہ 2 آیتوں کا عمل اگر کر لیتے ہو تو آپ نے پورے سال کی انشورنس لے لی ہے.
اب آپ کو جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، پھر اس سے حل کے لیے نا، پھر اس کی جو روحانی مخلوق ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے پھر آپ کو ان مصائب سے نکالتی ہے. اس کے جو ماتحت موکلان ہے نا، پھر وہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں. یہ اس طریقے سے جیسے کہ ایک قسم کے انسان اپنی حفاظت کے لیے 2 باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے، اور اس کا قول و قرار، اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی تم میرے ساتھ 1 سال رہو گے، تم میرے ساتھ 6 مہینے رہو گے. تو کیسا عمل ہوگا یہ؟ اگر تم کوئی دوسرے اعمال بھی کر رہے ہو، اس سورہ توبہ کی آخری دعا کو خالی اگر ورد میں بھی رکھو نا تو تمہارے لیے کافی ہوگا. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو یکم شعبان سے اس کے عمل کی نیت کرتا ہے کہ میں سورہ توبہ کے عمل کروں گا، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہم نے پڑھنا کتنا ہے؟ صرف اور صرف 92 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 92 مرتبہ. اب 92 مرتبہ سورہ توبہ کی 2 آیت پڑھنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ 92 مرتبہ پڑھنے میں ہمیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیت پڑھنے میں سمجھتا ہوں مشکل سے آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. لیکن آپ کے پورے سال کی انشورنس ہو جائے گی. آپ پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. مجال ہے کوئی بیماری آپ کے قریب آ جائے. آپ نے 92 مرتبہ یکم شعبان سے لے کے 10 رمضان تک اس کو عمل کو پورا مکمل کر لیں. 40 دن کا یہ عمل ہوگا. اور عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خواص لوگوں کے لیے، خواص لوگ تو اس کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو بڑا راز سمجھتے ہیں ان 2 آیتوں کو، اور خاص کر ماہ شعبان میں. جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں پوچھتے ہیں نا کہ حضرت مدینے میں ہم کیا پڑھیں؟ آپ مدینے میں سورہ توبہ کے آخری 2 آیت 92 مرتبہ پڑھو. دیکھو کہ کن کن ہستیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو لوگوں کی یہ تمنا ہو نا کہ ہم اپنے بزرگوں سے زیارت کرنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عامل ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، صاحب دعوات ہوگا، وہ جس سے چاہے گا اس سے ملاقات اس کی ہو جاتی ہے. آپ کا جانا مدینہ شریف ہو، آپ سورہ توبہ کی آخری آیت 92 مرتبہ، جتنے دن آپ موجود ہو آپ اتنے دن 92 مرتبہ آیت پڑھ لو. لازمی کسی اللہ کے ایک ایسے قرب، اللہ کے ایک ولی سے آپ کی زیارت ہوگی، آپ کی ملاقات ہوگی کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی. لازمی، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. کیونکہ اس آیتوں کی میں نے بہت برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تقریباً کچھ نہیں مجھے 22-24 سال ہو گئے ہوں گے اس عمل کو. الحمدللہ آج بھی میرے ورد میں ہے یہ عمل، سورہ توبہ کی آخری 2 آیت. اور میں نے اس آیتوں کی بہت برکتیں دیکھی ہیں. اس آیت کی میں نے نعمتوں میں بہت کشادگی دیکھی ہے. یعنی کہ کوئی ایسی مراد جو آپ کے دل میں ہو، آئی بات سمجھ میں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری نہ ہو. ارے بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں، کتاب کا نام مجھے یاد آئے گا تو میں بتاؤں گا. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا عمل ماہ شعبان میں کر لیتا ہے جس نیت سے، اور اس کا کام نہ ہو تو بروز محشر وہ میرا دامن پکڑ لے. کتنی بڑی بات فرماتے ہیں بزرگان دین اس آیتوں کے بارے میں. یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. مقصد اس آیتوں کی اتنی برکت ہے، سورہ توبہ کی 2 آیت. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کی اجازت ہمیں کہاں سے ہوئی ہے. اس کی سب سے پہلی اجازت جو ہمیں ہوئی تھی نا ہمارے خانوادے کو، ہمارے مرشد کو، وہ ہوئی تھی خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے.
اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو اس کی اجازت ہوئی تھی خواجہ مظفر حسین شاہ صاحب سے. ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے جو مرشد تھے نا، جن کا نام خواجہ منظور حسین شاہ صاحب تھے، ان کے ایک پیر بھائی کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں وہ بالکل دیہاتی تھے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو ان کو ہمارے دادا میاں نے سورہ توبہ کی آخری دعائیں یاد کرنے کا حکم دیا. ان کو نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی تھی. تو ہمارے دادا میاں نے ایک اپنے پیر بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ان کو نماز کا طریقہ سب کچھ سمجھاؤ، ان کو سکھاؤ، اور یہ 2 آیات سورہ توبہ کی ہیں وہ ان کو یاد کراؤ. کچھ دن گزرے، انہوں نے وہ 2 آیتیں یاد کر لیں. اب وہ آئے، ہمارے دادا میں نے پوچھا کہ حضور کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 92 مرتبہ پڑھا کرو اس کو، جاؤ. وہ چلے گئے 92 مرتبہ پڑھنے. ان کے بارے میں میاں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد جب ان کی ملاقات خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ہوئی، جب انہوں نے ان کا حال دیکھا تو ہمارے دادا میاں دنگ رہ گئے کہ ان آیتوں کی اتنی برکت ہے. وہ کیا معاملات تھے کہ اس وقت کے جو عالم دین تھے نا، اگر ان کو کسی حدیث میں کوئی شک ہوتا کہ یہ حدیث حضور نے، یہ بات حضور نے بیان فرمائی ہے یا نہیں، تو وہ آپ کے پاس لاتے، آپ اس کو دیکھتے، آپ فرماتے کہ ہاں یہ حضور نے فرمائی ہے. نہیں، آپ فرماتے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو حضور نے نہیں فرمایا. تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس میں نور محمدی نظر آتا ہے. تو ایک عالم تھے، انہوں نے اس پہ حجت کی کہ بھائی آپ کیسے بول سکتے ہیں، اس کو ثابت کریں. تو ہمارے دادا میاں فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ دادا میاں فرمانے لگے کہ انہوں نے کیا کرا، اس عالم کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں دربار رسالت میں پیش کر دیا کہ حضور دیکھیں یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں یہاں. یعنی کہ کتنی قربت مل گئی حضور سے، کتنا قرب حاصل ہو گیا، کتنے قریب ہو گئے حضور کے آپ، کہ وہ شخص کہ جس کو نماز پڑھنا نہ آتی ہو، اور پھر وقت کیسے بدلا. ہمارے دادا میاں فرماتے ہیں یہ سورہ توبہ کی 2 آیتوں ہی کی برکت تھی کہ جو حضور کی بارگاہ میں ایسے لے جایا کرتے تھے، صرف پوچھنے کے لیے حضور آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. اور یہاں تک ہمارے دادا میاں فرماتے تھے کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، اس کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ دادا میاں فرماتے ہیں کہ اس کو موت نہیں آ سکتی، اور جب اس کی موت کا وقت مقرر ہوگا وہ اس وقت میں پڑھنا بھول جائے گا تو اس کی روح قبض کر لی جائے گی. یعنی کہ وہ حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا، وبائی موت سے محفوظ رہے گا، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا. اور جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے، موت تو سب کو آنی ہے، موت تو برحق ہے، تو اس وقت وہ یہ آیتیں پڑھنا بھول جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، یہ میاں حضور خود اپنے بیان میں فرماتے ہیں یہ بات کہ سورہ توبہ کی اتنے فضائل ہیں. سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں. اب روحانیت میں ترقی کے لیے بزرگان دین باقاعدہ طور پہ اپنے مریدوں کو یہ تعلیم کیا کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل کر لو. اچھا، میں ایک خاص عمل کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف. اب وہ لوگ کہ جو میری ویڈیو لیٹ دیکھیں، کہ یقیناً اب یکم شعبان گزر گئی، کسی نے میری ویڈیو دیکھی 2 شعبان کو، 3 شعبان کو، اب وہ پریشان ہے، وہ کیا کرے. اچھا، وہ لوگ بھی سن لیں. اور جو خاص لوگ ہیں نا، جو خاص کر میرے خاص لوگ ہیں، میرے خاص لوگ کون ہیں؟ کہ جو میرے اس روحانی سفر میں میرے ساتھ ہیں، جو میرے ہم سفر ہیں. 3 دن کا اس کا ایک خاص عمل میں آپ کو ایسا تعلیم کرتا ہوں کہ جس کا اثر ساری زندگی آپ کے پر موجود رہے گا.
کہ جس کا اثر آپ کے جیتے جی بھی، مرنے کے بعد بھی اس کا اثر آپ کے سامنے رہے گا. اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کر لو اور اگر تم قبر کے اندر تنہا ہو، تمہیں کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو. قبر کے اندر انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک سمندر کے اندر موجود ہے، وہاں طوفان آ جائے کہ جس کو بچنے کا کوئی وہ نہ ہو، اس کی کیا حالت کیا کیفیت ہوگی. بالکل ایسی کیفیت مردے کی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی 2 آیات کی جو روحانیت ہے نا، پھر وہ قبر میں اس کی رہنمائی کرتی ہے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے نا تو شیطان بھی گھستا ہے قبر میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے نا کہ تم قبر پہ کھڑو کے اذان دیا کرو، تاکہ تم اذان دو گے تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. تو جو شخص سورہ توبہ کا یہ عمل کر لے اور پھر اس کو اپنے معمول میں رکھے، اس کی روحانیت ایک مرتبہ سے مانوس ہو جائے، پھر اس کی روحانیت قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، محشر میں بھی نہیں چھوڑتی، حشر میں بھی نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ اس کی ساتھی ہوتی ہے اس کی روحانیت. بزرگان فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیت جو اپنے معمول میں رکھتے ہیں لوگ، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک قدم دنیا میں اور دوسرا قدم مرنے کے بعد فوری جنت میں ہوتا ہے. اب میں بتاتا ہوں وہ خاص عمل صرف 3 دن کا جو کیا جاتا ہے یوم ابیس میں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15. ان 3 دنوں میں آپ تھوڑی محنت کر لو. یہ 3 دن کی آپ کی محنت خاص الخاص عمل سورہ توبہ کا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کا خاص عمل، جو شخص ان 3 دنوں کے اندر یہ عمل کر لیتا ہے اس کے عمل پورا سال جاری رہتا ہے، وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے. اور صرف پھر ہر نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے نا تو اس کا عمل کی روحانیت اس سے مانوس ہو جاتی ہے. وہ گویا اس کی ساتھی بن جاتی ہے، وہ اس کا سایہ بن جاتی ہے، وہ قدم قدم اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی روحانیت. اب وہ 3 دن کا عمل جو ہے نا، اب اس 3 دن کے اندر دیکھیں شعبان کی خاص راتیں ہیں، یعنی 15 شعبان کہ جس کی بڑی برکت اور بڑے فضائل ہیں. اور جو شخص اس 3 دن میں سورہ توبہ کا یہ عمل کر لیتا ہے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، جو میرے بزرگوں نے تعلیم کیا، کہ وہ پورے سال کا عامل ہو جاتا ہے. اب سنیں میری بات، طریقہ کار یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 شعبان، اگر میں سورہ توبہ کی پہلی آیت لیتا ہوں لقد جاءکم سے لے کے رؤوف الرحیم تک، اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ عدد بنتے ہیں 2824، یعنی کہ 2824. یہ پہلی آیت کے عدد ہیں. سمجھنا دیکھو ترتیب ہے، طریقہ ہے ہر چیز کا، اور جو شخص ترتیب اور طریقے سے کرتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے نا اس کے عدد کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو عدد بنتے ہیں 2824. اور اس کی جو دوسری آیت ہے فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ سے لے کر عرش العظیم تک، تو اس کے عدد بنتے ہیں 3837، یعنی 3837. اب ہم نے پہلی آیت کے عدد لیے 2824، دوسری آیت کے عدد لیے 3837. اب ہم نے اس کو ملایا، اس کو جمع کر دیا، تو ان دونوں آیتوں کے عدد جو ہمیں ملتے ہیں وہ بنتے ہیں 6661، یعنی کہ 6661، یعنی کہ 666، یہ اس کے ٹوٹل عدد بنتے ہیں. اب ہم نے 3 دن کے اندر 6661 کی تعداد مکمل کرنا ہے، تو ہم اس کے سارے عامل ہو جاتے ہیں اس سورہ توبہ کے آخری 2 آیت کے. مطلب ایک تو بہت ہے نا جو 40 دن کا عمل کرتا ہے تو عامل کہلاتا ہے، عمل پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. 3 دن میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس ترتیب و طریقے سے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ 13 تاریخ اور 14 تاریخ کو ہم نے اس کو پڑھنا ہے 2220 مرتبہ، یعنی کہ 2220 مرتبہ، یعنی کہ 2220. میں دیکھیں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اردو گنتی نہیں آتی،
تو وہ انگلش میں سمجھ لیتے ہیں، کہ کچھ لوگ ہیں جن کو انگلش میں نہیں آتی وہ اردو میں سمجھ لیتے ہیں. اس لیے میں تفصیل سے آرام سے پورا سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے 2 دن کی تعداد کرنی ہے 2220 مرتبہ، اور تیسرے دن جو آپ کا 15ویں شب ہوگی اس میں آپ نے کرنا ہے 2221 مرتبہ، یعنی کہ 2221. اب جب ہم ان تینوں کی تعداد کو پلس کریں گے تو ہماری جو تعداد آ جائے گی وہ آ جائے گی 6661، یعنی کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کے پوری ترتیب و طریقہ ہمارے پاس سامنے موجود ہے. ہم نے 2 دن کرنا ہے 2220 مرتبہ، تیسرے دن کرنا ہے 2221 مرتبہ. یہ ذہن میں رکھنا بس. جو شخص 3 دن یہ عمل کر لیتا ہے اور ہر دن ایک مراد اپنے دل میں رکھ لے، جس طریقے سے نوافل پڑھی جاتی ہیں نا، 6 نوافل پڑھی جاتی ہیں عمر کے درازی کے لیے، آئی بس سمجھ میں، عمر میں برکت کے لیے نا، اور پھر ہوتا ہے رزق میں خیر و برکت کے لیے، اور پھر ہوتا ہے وباؤں بلاؤں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے. بالکل اس طریقے سے اس 3 دن میں آپ روزہ رکھیں، لازمی روزہ رکھ کے یہ عمل کریں. اور سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں، جو شخص 3 دن میں یہ عمل کر لیتا ہے نا، پہلے دن 2220 مرتبہ، دوسرے دن 2220، تیسرے دن 2221 مرتبہ، وہ اس کا عامل بھی کہلاتا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے. پھر وہ شخص 92 مرتبہ چاہے اپنے اس کو ورد میں رکھ لے، یا پھر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ورد میں رکھ لے، یا پھر اس کو اپنے 21 مرتبہ کم از کم اپنے ورد میں رکھ لے. اس کو بھولے نہ. تو وہ شخص ان آیتوں کے ذریعے باقاعدہ طور پہ لوگوں کے علاج و معالجہ بھی کر سکتا ہے، جادو کا اتار کر سکتا ہے، آسیب کا اتار کر سکتا ہے، نظر بد کا اتار کر سکتا ہے، بیماریوں کا اتار کر سکتا ہے. بیماریوں سے اس کو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہوگی. ہر مرض، جیسا بھی مرض ہو اس میں اس کو شفا ہوگی. وہ کسی کو دم کر کے دے دے تو اس کو شفا ہو جائے گی. کسی کے جسم میں درد ہے، وہ شخص سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے دم کر دے تو اس کو شفا ہو جائے گی. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ 3 دن کا عمل ایسا ہے کہ اس کی زکوٰۃ، جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ماہ شعبان میں، اور جو کرنی چاہیے، اگر آپ یکم شعبان سے شروع کریں تو 92 مرتبہ کر لیں، اور جب 13، 14، 15 پہ آئیں تو آپ 2220، 2221 کر لیں، یا آپ یکم شعبان سے اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر عمل کرنے والی بات ہو تو پھر 13، 14، 15 کو عمل کر لیں. اس کا روزہ لازمی رکھیں 3 دن. روزے کی اپنی برکت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا نا کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزوں سے ہوں، اور جب میرا نیا دن شروع ہو، نیا نامہ اعمال شروع ہو تو میں اس وقت بھی روزے سے ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نامہ اعمال بدلے جاتے ہیں پورے سال کے. جتنا رزق ہوتا ہے لکھا ہوا وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ شب جو ہے نا وہ 15ویں شب ہے. تو تم اپنے نامہ اعمال میں برکت چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو، آئی بات سمجھ میں، اور اگر کسی کی عمر ختم ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں تم سورہ توبہ کی آیت کا عمل شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو شخص سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہے. یعنی کہ اتنی پسند ہے کہ اگر اس کی تقدیر کے اندر کوئی ایسے معاملات لکھ دی جاتے ہیں جو اس کے لیے آزمائش کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی آزمائش بھی اٹھا لیتا ہے. سمجھنا میری بات کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا عمل ہے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس پسند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہر قسم کی آزمائش کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں اور کے لیے رستے کھول دیتا ہے. وہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا کمال ہے یہ. اور جو عاملین ہیں، جو عملیات کا کام سیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، جو لوگوں کے اتار کرتے ہیں، جو مجھ سے یہ کام سیکھ رہے ہیں، جو میرے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں،
آئی نا بس سمجھ میں، وہ اپنے اس 3 دن کے اندر وقت نکال کے یہ عمل کر لیں، سارا سال اس کے عامل رہیں گے، سارا سال اس کے عامل رہیں گے۔ اور 13، 14، 15 اس کے فضائل تو میں نے آپ کو بہت بتائیں، ہر مہینے کی تاریخوں میں اس کے بڑے کمال کے فائدے ہیں۔ اور جہاں تک پرہیز کی بات ہے، اس میں تو ہمارے بزرگوں نے اتنی آسانیاں دی ہیں کہ اگر اس میں پرہیز نہ بھی کرو تو 3 دن کا عمل کرو تو عامل بن جاؤ گے۔ لیکن بزرگان نے فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ترک جلالی کے ساتھ یہ پرہیز کر لو روزہ رکھ کر، ترک جمالی کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ میں نے یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ میاں حضور نے یہ عمل بتائیں اور میاں حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر ترک جلالی نہیں کا عمل پرہیز نہیں کر سکتے تو نہیں کرو، لیکن یہ عمل کر لو، جاؤ ہو جاؤ گے کامیاب، اور ہوئے۔ سورہ توبہ کی جو آخری جو 2 آیات ہیں نا، بڑے کمال کی آیت ہے یہ، یعنی کہ ان آیتوں میں جلال بھی ہے اور ان آیتوں میں جمال بھی ہے۔ جمال پہلی آیت ہے، جلال دوسری آیت ہے۔ کیسی 2 آیت ہوں گی سورہ توبہ کی؟ الحمدللہ ہمارے پاس اس کی اجازت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے اس کی اجازت دی تھی حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ نے اس کی اجازت دی تھی حضرت شیخ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت شیخ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی حضرت شیخ امداد علی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت شیخ امداد علی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی عبدالحی شاہ صاحب کو۔ عبدالحی شاہ صاحب نے اس کی اجازت دی تھی ہمارے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو، اور نبی رضا شاہ صاحب نے اس کی اجازت دی تھی شاہ محمد حسن کو، اور حضرت شاہ محمد حسن نے اس کی اجازت دی تھی شاہ محمد عثمان کو، ہمارے دادا میاں کو، اور حضرت شاہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی ہمارے مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کو، اور انہوں نے اجازت دی تھی جیسے خادم کو۔ یہ ترتیب اس کی سند ہے ہمارے پاس، اس آیت کی، ان 2 خاص کر، اور اس اعمال کی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو نسبت سلسلہ تاریخیہ کی ہو، اچھا ہمارے سلسلہ تاریخی کی نا ایک خاصیت ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ ہمارے سلسلے تاریخی میں جو خاصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر 2 خانوادے ایسے بہ رہے ہیں جو مرج البحرین جنہیں کہا جاتا ہے۔ مرج البحرین سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، اور ہم نے 2 دریا آپس میں بہا دیے، کہ جس کے اندر سے قیمتی پتھر جواہرات اس میں نکلتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان فرماتے ہیں سلسلہ تاریخیہ وہ ہے کہ اس کے اندر وہ مرج البحرین سلسلے کے جواہرات موجود ہیں، یعنی حسنی اور حسینی دونوں فیض اس میں موجود ہیں۔ اچھا بعض سلسلے میں صرف حسینی فیض ہے اور بعض سلاسل کے اندر صرف حسنی فیض ہے، بعض کم سلسلے کچھ ایسے ہیں کہ جو مرج البحرین ہیں، کہ جیسے ہمارا سلسلہ تاریخی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم تاریخی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا سلسلہ تاریخیہ ہے، اور ہمیں فخر ہے سلاسل تاریخیہ کے بانی اپنے مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی پر، کہ جن کو مرج البحرین کے فیوزات کی جمع غفیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے ان کے سینے کو کشادہ کر دیا،
میں اگر بتاؤں نا کہ ہمارے مرشد کو کہاں کہاں اور کن کن سلاسل سے کس کس طرح اجازتیں ہیں، تو آپ اپنے آپ پہ فخر کرو اور دعا کرو کہ ہم تاریکی ہوں۔ خالی تاریکی نام لگانے سے تاریکی نہیں ہو جاتے، لیکن یہ تاریکی نسبت ایسی ہے کہ آپ کو کمال کو پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ تاریکیہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا ہے کہ اندھیرے میں ایک روشن ستارہ چمکنے والا، کہ جیسے پورا اندھیرا چھائے ہوا ایک روشن ستارہ نکل جائے، وہ پورے جہاں کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر حقیقتاً اگر دیکھا جائے جو ہمارا سلسلہ تاریکیہ ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ اس دور کے اندر جیسے حالات چل رہے ہیں نا، جیسے گمراہیاں اپنے عروج پر ہیں، آئی بس جیسے منافقوں کی شریر حرکتیں اپنی عروج پر ہیں، یعنی کہ جس طریقے دیکھا جائے پورا اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں جو اجالا ہے نا، وہ ہمارا سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں نا ظلمت نفس کو نجم ثاقب کرتا، طارق احمد شاہ عارف پور ضیاء کے واسطے۔ اور ہمارے سلسلہ تاریکیہ کی جان سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ وہ 2 آیات سورہ توبہ کی وہ ہیں جو خود میاں حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کثرت سے پڑھی ہے یہ آیتیں۔ آج تمہیں میں نے خاص بات بتائی ہے، خاموشی سے جانا، صرف میاں حضور سے اس کی اجازت لینا اگر تم میاں حضور کے قریب ہو تو بس۔ کیونکہ الحمدللہ میرے مرشد اس سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں، صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے۔ میں گواہ ہوں، میں جانتا ہوں خود، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایک ایسا وقت گزارا ہے کہ جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے، تمہاری سوچ بھی اس طرف نہیں جا سکتی کہ جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، روحانیت کے رستے میں، عملیات کے رستے میں، سلوک کے رستے میں، حکمت کے رستے میں، طب کے رستے میں۔ میاں حضور کے جو سینے کا جو راز ہے نا ہمارے مرشد کے، وہ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی۔ اور ان 2 آیتوں کا جو روحانیت ہے، ان 2 آیتوں کے ماتحت جو روحانی مخلوق ہے، جو موکلان ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور جو اس وقت صاحب دعوات ہوتا ہے نا، وہ اس کے خادمین میں سے ہوتے ہیں۔ اور ایک کمال کی بات میں اور بتاؤں آپ کو کہ جو شخص، جو بزرگ، جتنے بھی بزرگ گزرے کہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے صاحب دعوات ہوں گے، ان کا قلب ہمیشہ دربار رسالت میں رہے گا، جسم ان کا چاہے دنیا میں موجود ہو، ان کا قلب، ان کی سوچ، ان کی روح، ان کی روحانیت 24 گھنٹے دربار رسالت میں رہے گی۔ یہ اس آیت کی برکتیں ہیں، صاحب دعوات ہونے کی برکتیں ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا چہرہ آنکھوں سے نہیں اوجھل ہوتا جو صاحب دعوات ہوتے ہیں۔ اب اس میں صاحب دعوات کون کون سے بزرگ گزرے آپ کو معلوم؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث محمد گوالیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جو صاحب دعوات ہوئے ان 2 آیتوں کے۔
اور صاحب دعوات ہر دور میں رہیں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کے جو صاحب دعوات ہوتے ہیں وہ ہر دور میں صرف 2 ہی ہوں گے، کیونکہ اس کی 2 ہی آیتیں ہیں. تیسرا صاحب دعوت نہیں ہوتا. وہ صاحب کمال ہوگا، وہ صاحب عروج پر ہوگا، لیکن صاحب دعوات نہیں ہوگا. اور جو سورہ توبہ کے آخری 2 آیت کے جو صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی ہتھیلی پر مریدین کے باطن اور سینے ایسے ہوتے ہیں شیشے کی طرح بالکل صاف. آپ دیکھ لو، تجربات آپ کے سامنے ہیں. آج کے دور میں دیکھ لو کہ میاں حضور کے ساتھ شر پسند لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے، ہر قسم کے لوگوں نے میاں حضور کو کتنی کتنی تکالیف پہنچائیں، یہاں تک کہ زہر بھی دیا. مطلب اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے، آپ کا مرید پلا رہا ہے اور آپ پی رہے ہیں. کیسے کیسے شر پسند لوگ ہوں گے، نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں گے سلسلے کو. لوگوں نے ابھی سے نہیں، شروع سے کوشش کی کہ سلسلہ طریقہ کو ختم کر دیا جائے، اس کو بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اور الحمدللہ جن لوگوں نے کوشش کی نا، ان لوگوں کے نام و نشان آج نہیں ہے. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میاں حضور کو زہر دیا اور میاں حضور نے زہر پی لیا اور ان پہ اثر نہیں ہوا. یہ حقیقت واقعہ بتا رہا ہوں. آپ کبھی میاں حضور کی صحبت ہو نا اور آپ سے کوئی بات ہو تو آپ ان سے پوچھنا، آپ کو بتائیں گے کہ شر پسند لوگ ابھی سے نہیں، شروع سے ہیں. کہ جنہوں نے زہر دیا، لوگوں کو بہکایا، آئی بس سمجھ میں، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی. انہوں نے معاف کیا، درگزر کیا. انہوں نے انتقام نہیں لیا کسی سے بھی، انہوں نے ہمیشہ معاف کیا. یہ ہوتا ہے ظرف، یہ ہوتا ہے بڑا پن. یہ کیا تھا؟ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق سلسلہ تاریکیہ سے ہے. ہمارے مرشد اتنے کامل ہیں، ایک کامل رہنما، کامل رہبر، کہ حقیقتاً جس کو کہا جائے کہ پیر طریقت. پیر طریقت ایک لفظ بہت بڑا لفظ ہے. یہاں تو ہر مفتی، عالم اور ہر عام بندہ، ہر پڑھا لکھا بندہ، ہر دوسرا شخص اپنے نام کے آگے پیر طریقت لگا دیتا ہے. اس کو پیر طریقت نہیں پتا پیر طریقت کہتے کسے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہے نا، یہ ہمارے خاندان، ہمارا سلسلہ تاریکیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. یعنی کہ وہ ہیں کہ جو ہر تاریکی ہو اس کے دل کے اندر سورہ توبہ کی آخری 2 آیت موجود ہو، تو پھر وہ اس کی روحانیت مکمل ہو. اگر تم چاہو نا کہ تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو، سورہ یاسین کر رہے ہو، مزمل شریف کر رہے ہو، کچھ بھی عمل کر رہے ہو، اور تم چاہو کہ تم کم وقت پہ تمہارے وہ اعمال بھی پورے ہو جائیں، تمہارے شیخ کی نسبت بھی تم سے قائم ہو جائے، تو تم سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کو جو نا اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دو. پھر کمال دیکھنا ہے اس کا. میں نے خاص بات دیکھی ہے، جو لوگ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں نا، ان کو میں نے کبھی کسی کا محتاج نہیں دیکھا دنیا میں. ان کو کبھی میں نے پریشان حال نہیں دیکھا دنیا میں. ان کو کبھی میں نے کسی سے مانگتا ہوا نہیں دیکھا دنیا میں. ان کو میں نے کبھی کسی کا نقصان سنتے ہوئے نہیں دیکھا دنیاوی اعتبار سے. آئی بات سمجھ میں؟ ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، آزمائش سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ کر دیتا ہے. جو لوگ خالی ورد میں ہی رکھ لیتے ہیں سورہ توبہ کی 2 آیات، بڑے کمال کی آیتیں ہیں سورہ توبہ کی. تو